Assalamu alaikum dear students. I am Yasin Rashid Mir, teacher at UPS Ghanapura. Today we are going to study about the topic uses of minerals and conservation of minerals. آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے uses of minerals and conservation of minerals. یہ جو منرلز ہے ہم ان کا استعمال کیسے کرتے ہیں یا ہم ان کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ کنزرویشن آف منرلز. یہ جو منرلز ہے چونکہ یہ لمیٹڈ ریسورس ہوتا ہے ہمارے پاس، ہم اس کو کنزرو کیسے کر سکتے ہیں، ہم اس کو بچا کیسے سکتے ہیں فیوچر جنریشنز کے لیے یا اپنے آپ کے لیے، یہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کا یوز ہم کس طرح کرتے ہیں، اس کے یوزز کیا ہے. میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں، یہاں تک کہ میں نے آپ کو اس کی کچھ امیجز بھی دکھائی تھی پریویس لیکچرز میں. جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جو آئرن اور نکالتے ہیں زمین کے نیچے سے، وہ ایک منرل ہے، وہ میٹلک منرل ہے. وہ جب ہم آئرن نکالتے ہیں زمین سے تو ہم اس آئرن سے مختلف چیزیں بنا سکتے ہیں. جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آئرن راڈز جو ہمارے گھروں میں استعمال ہوتے ہیں، جب ہم نئی بلڈنگز بناتے ہیں، جب ہم نئے کمپلیکس بناتے ہیں یا جب ہم نئے مکان بناتے ہیں، تو اس میں جب ہم سلیب ڈالتے ہیں تو سلیب میں جو آئرن راڈز استعمال ہوتی ہے وہ اسی آئرن سے بنتی ہے. چونکہ اس میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ اس میں کافی زیادہ محنت لگتی ہے، لیکن یہ آئرن جو ہے یہ اصل میں وہیں سے آتا ہے. اس کو باضابطہ طور فیکٹریز میں لیا جاتا ہے، وہاں اس کو تیار کیا جاتا ہے، تب جا کے یہ ہمارے گھروں تک پہنچ پاتا ہے. یا اسی طرح آپ دیکھتے ہیں جو ہمارے برتن ہوتے ہیں، مطلب مختلف قسم کے برتن ہوتے ہیں جن میں ہم کھانا تیار کرتے ہیں، جن میں ہم کھاتے ہیں، وہ بھی انہی منرل سے بنے ہوتے ہیں. یا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لاتعداد چیزیں ہیں جو آپ اپنے آس پاس دیکھتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے ان کی جو بیس ہوتی ہے، ان کی جو فاؤنڈیشن ہوتی ہے، وہ یہی منرل ہوتا ہے. یہ اسی منرل سے ہو کے آتے ہیں. جیسے کہ آپ ہوائی جہاز دیکھتے ہیں، جیسے کہ آپ آٹو موبائلز دیکھتے ہیں، آٹو موبائلز میں جو چیزیں لگی ہوتی ہے، جو یہ گاڑیاں آپ دیکھتے ہیں، چاہے آپ ٹرکز دیکھو یا 4 ویلر کارز دیکھو یا 2 ویلر موٹر سائیکلز آپ دیکھو، یہ جتنی بھی وہیکلز ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان میں جو پارٹز استعمال ہوئے ہوتے ہیں وہ انہی منرل سے بنے ہوتے ہیں. جس طرح کہ آپ اگر اپنی اسکرین پہ نظر دہرائیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں منرلز آر یوزڈ ان منی انڈسٹریز. یہ کامن سینس بات ہے، جتنی بھی یہاں انڈسٹری چلتی ہے تو ان انڈسٹریز میں یہ منرلز استعمال ہوتے ہیں. منرلز وچ آر یوزڈ فار جیمز آر یوزلی ہارڈ. These are then set in various styles for jewelry. Copper is another metal used in everything from coins to pipes. Silicon used in the computer industry is obtained from quartz. Aluminum obtained from its ore. Bauxite is used in automobiles and airplanes. Bottling industry, buildings, and even in kitchen cookware. یہ جو آپ چیزیں دیکھتے ہیں، جیسے جو میں نے آپ سے ابھی پہلے ذکر کی، جس طرح کہ ہم جیولری لگاتے ہیں، جو یہ گولڈ وغیرہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک ہمارے پاس ایک منرل ہے. پھر ہم اس کے مختلف چیزیں بناتے ہیں، جیسے ہم اس کے بینگلز بناتے ہیں، اس کا ہم نیکلس بناتے ہیں، ایئر رنگز ہم بناتے ہیں، یا جو رنگ ہم ہاتھوں میں لگاتے ہیں وہ رنگز بناتے ہیں. تو یہ سارا جو ہے یہ جیولری کہلاتا ہے. لیکن اس کی جو بیس ہوتی ہے، جو بنیاد ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے منرل. تو اسی طرح یہاں پہ آپ دیکھیے جو ہمارے پاس یہ کاپر ہے، کاپر کے ہمارے پاس وائرز ہوتی ہے جس سے بجلی پاس ہوتی ہے. یا اسی طرح جو کوائنز بنتی ہے جو آپ دیکھتے ہیں جو ہمارے جیبوں میں ہوتی ہے، تو وہ بھی اسی کاپر سے بنتی ہے. اسی طرح اگر آپ پائپز دیکھیں گے، جو پائپز ہمارے گھروں میں استعمال ہوتے ہیں یا ہاسپٹلوں میں استعمال ہوتے ہیں یا بینکز جو ہوتے ہیں ان میں استعمال ہوتے ہیں، وہ کاپر کی بنی پائپز ہوتی ہے. مطلب کہ یہ جو پائپز ہے یہ بھی اسی منرل سے بنتے ہیں اور اس منرل کا نام ہے کاپر. اس طرح باقی چیزیں ہیں. الومینیم جس طرح ہے، جیسے کہ میں آپ کو لاسٹ لیکچر میں بھی بتا چکا ہوں، جو ویل پلیٹز ہوتے ہیں گاڑیوں کے وہ الومینیم کے بنے ہوتے ہیں. یا یہ جو ایئر پلینز ہوتے ہیں، ہیلی کاپٹر ہوتا ہے، ایروپلینز ہوتا ہے، ان میں جو پارٹز ہوتے ہیں وہ پارٹز بھی اسی الومینیم کے ہی بنے ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ الومینیم منرل ہے، ہم اس کا استعمال بہت ساری چیزوں میں کر سکتے ہیں. یا اسی طرح یہ جو ہم ٹین وغیرہ لگاتے ہیں، یا اسی طرح جو ہمارے واش رومز ہوتے ہیں یا گھروں میں جو چیزیں ہوتے ہیں، ان میں ہم بہت ساری چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہے یہ انہی منرل سے آتے ہیں. چونکہ یہ منرلز تھوڑے سے ڈشیپڈ ہوتے ہیں، پھر ان کو انڈسٹری میں پھر ان کو فیکٹریز میں لایا جاتا ہے، فیکٹریز میں ان پہ کام کیا جاتا ہے اور ان سے نئے چیز بنائے جاتے ہیں. جس طرح اگر ہم سمپل سی ایگزامپل لیں کہ اگر آپ کے پاس آئرن ہوگا، آئرن کا کوئی چیز ہوگا، ہم اس کو
دکان پہ لے جاتے ہیں، وہاں اس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، پھر اس سے ہم نئے نئے چیزیں بناتے ہیں، پھر اس سے ہم کلہاڑی بناتے ہیں یا باقی چیزیں بناتے ہیں. تو یہ ہم اس کا ہم الگ الگ طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں. میرے کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ جو منرل ہے یہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں، یہ زمین سے نکلتا ہے. اس ٹائم یہ ڈی شیپڈ ہوتا ہے، اس کی کوئی اچھی خاصی شیپ نہیں ہوتی ہے. پھر اس کو کیا کیا جاتا ہے، اس کو فیکٹری میں لیا جاتا ہے، فیکٹری میں اس پہ کام کیا جاتا ہے اور اس کی مختلف شکلیں دی جاتی ہے، مختلف صورتیں اس کی دی جاتی ہے، مطلب کہ مختلف چیزیں پھر اس سے بنائی جاتی ہے. یہ میں نے آپ کو آئرن کی ایگزامپل بتائی. اسی طرح باقی منرلز ہے، المونیم ہے، باکسائٹ ہے، سلیکان ہے، کاپر ہے، اور بھی بہت سارے منرلز ہیں جن سے ہم الگ الگ چیزیں بناتے ہیں. اب یہاں پہ جو مسئلہ ہے وہ ہے کنزرویشن آف منرلز. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو منرلز ہے یہ ایک لمیٹڈ ریسورس ہے، یہ ان لمیٹڈ نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ختم نہیں ہوگا، یعنی کہ یہ نان رینیویبل ریسورس ہے، یہ رینیویبل ریسورس نہیں ہوتا ہے. جس طرح کہ اگر ہم ایگزامپل لیں گے سولر انرجی کی، یہ جو سولر انرجی ہے یہ رینیویبل ریسورس ہے. آپ جتنا چاہے خرچ کر سکتے ہیں آپ سولر انرجی، کیونکہ یہ جو سولر ہے، یہ جو آفتاب ہے، سورج ہے، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے. لیکن یہ جو منرلز ہے جن کی میں نے آپ سے ابھی ذکر کی، یہ منرل جو ہے یہ ختم ہونے والے ہیں. اگر ہم ان کا استعمال صحیح طریقے سے نہیں کریں گے، ان کا استعمال ہم انٹلیکچولی نہیں کریں گے، اچھے سے نہیں کریں گے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کا خاتمہ ہو جائے گا، اور جو آنے والی جنریشنز ہوں گے، جو آنے والا نسل ہوگا، ان پہ اس کا اثر پڑے گا. وہ پھر یہ ساری چیزیں وہ پھر مصیبت کا شکار ہو جائیں گے. ان کو پھر ان تمام چیزوں کی شارٹیج کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے ہمیں ان کا استعمال سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا، اچھے سے کرنا پڑے گا. یہاں پہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھیے، منرلز آر اے نان رینیویبل ریسورس. یہ دیکھیے آپ پھر سے جو میں آپ کو ابھی بتا رہا تھا، یہ جو منرلز یہ نان رینیویبل ریسورس ہے، یعنی کہ یہ پھر سے نہیں آ سکتے. اب اگر ہم اس کا استعمال اللہ بچائے فلش کی لوگوں کی طرح کریں گے، بیوقوفوں کی طرح کریں گے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کا ہم پہ برا اثر پڑے گا. اٹ ٹیکس thousands of years for the formation and concentration of minerals. The rate of formation is much smaller than the rate at which the humans consume these minerals. It is necessary to reduce wastage in the process of mining. Recycling of metals is another way in which the mineral resources can be conserved. یہ دیکھیے آپ یہاں پہ میں آپ کو ابھی بتا رہا تھا، یہ جو منرلز ہوتے ہیں، یہ منرلز جو ہے یہ نان رینیویبل ریسورس ہے، یعنی کہ یہ ختم ہونے والا ریسورس ہے. یہ اگر ہم میں نے آپ کو ابھی ایگزامپل دی، اگر ہم سورج کی ایگزامپل لیں گے، سن کی ایگزامپل لیں گے، ہم اگر اس کا استعمال کریں گے تو ہمیں یہ امید رہتی ہے کہ کل سے یہ پھر آئے گا. یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس جو یہ باقی ریسورس ہے، اب اگر ہم نے ان کا بے تحاشا استعمال کرنا شروع کر دیا، مان لیجیے ہمارے پاس ایک ریسورس ہے، چونکہ اگر اس سے زیادہ ریلیٹ نہیں ہے، میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارے پاس جنگلات ہے، اگر ہم جنگلوں کا بے تحاشا استعمال کریں گے، ڈیفارسٹیشن شروع کریں گے، جنگلوں کو کاٹنا شروع کریں گے، تو نتیجہ یہ نکلے گا 10 سال 20 سال یا 50 سال کے بعد جنگلوں کا خاتمہ ہو جائے گا. تو اس کے ہم پہ کیا اثرات پڑیں گے وہ آپ بخوبی جانتے ہیں. کیونکہ یہ جو منرلز ہوتے ہیں، اٹ ٹیکس thousands of years for the formation and concentration of minerals. کیونکہ اس میں ہزاروں سال لگتے ہیں منرلز کو جنم لینے میں، ان کو تیار ہونے میں. آپ چونکہ جانتے ہیں یہ زمین میں جاتے ہیں، پھر ملینز اینڈ ملینز آف ایئرس ان کو تیار ہونے میں لگتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے، پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جس حساب سے ہم ان منرلز کا استعمال کرتے ہیں اس حساب سے ان کی فارمیشن نہیں ہوتی ہے. مطلب کہ جس حساب سے ہم منرلز کا استعمال کرتے ہیں اس حساب سے ان کا وجود نہیں، اس حساب سے یہ جنم نہیں لیتے ہیں. مطلب اتنی تیزی سے یہ وجود میں نہیں آتے ہیں جتنی تیزی سے ہم ان کا استعمال کرتے ہیں، یا جس کوانٹٹی کے حساب سے ہم ان کا استعمال کرتے ہیں، ان کو خرچ کرتے ہیں، ان کو کنزیوم کرتے ہیں، اس حساب سے یہ جنم نہیں لیتے ہیں. تو پرابلم کیا ہوتی ہے؟ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی پرابلم ہوتی ہے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی پرابلم ہوتی ہے. مطلب کہ سپلائی کم رہ جاتی ہے اور ڈیمانڈ زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے جو ہیومنز ہے، جو انسان ہے، ان پہ کافی زیادہ برا اثر پڑتا ہے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ان منرلز کو بچانے کے لیے، ان منرلز کو کنزرو کرنے کے لیے؟ یہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی. تھینکس.